سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين بالكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق من كل أمر حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام دوست محبت کے ساتھ بابا بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ایک دفعہ اور پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید العالمین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد زیبکار سنیوں، عاشقوں، آقا علیہ السلام کے غیور غلاموں اور عظیم مسلمانوں، آج کی رات انتہائی مقدس، بابرکت، باسعادت اور بارحمت رات ہے. اس رات کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے ہماری طاقت و بساط میں نہیں کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. سورہ الدخان کی 2-3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. 25ویں پارے میں اس میں فرمایا حامیم بالکتاب المبین. یاد رکھ لیں آیات الہیہ 3 قسم کی ہیں. آیات الہیہ کتنی قسم کی ہیں؟ 3 قسم کی ہیں. ایک قسم جن کو آیات محکمات کہا جاتا ہے. آیات محکمات یعنی وہ آیات کہ جن میں اللہ پاک کے احکام ہوتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. یعنی وہ آیات کہ جن میں اللہ پاک کے احکامات ہیں ان کو آیات محکمات کہتے ہیں. اور آیات محکمات کا حکم یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں. کوئی عام ہو ان پر بھی لازم ہے کہ آیات محکمات پہ عمل کرے. کوئی خاص ہو یا خاص الخاص ہو ان پر بھی کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ آیات محکمات پر عمل کرے. دوسری قسم آیات کی آیات متشابہات، ایسی آیات کہ جن میں تشبیہ ہوتی ہے، جن میں کیا ہوتی ہے، مشابہت، تشبیہ کا بیان ہوتا ہے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ. اللہ پاک جو ہے اپنے کرم کو، اپنی رحمت کو ہاتھ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. جیسے فرمایا وجہ اللہ، اللہ پاک کا چہرہ. اب اللہ پاک کا جو چہرہ ہے اگر اس بات کو ہم اس پر اعتقاد کریں تو پھر تو جسم ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ کے ذات و جسم و جسمانیات سے وہ ذات کیا ہے، پاک ہے. اب اس نے تشبیہ دی ہے. آیات تشبیہات یعنی آیات متشابہات کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف خواص کے لیے ہوتی ہے. یعنی جو علماء ہوتے ہیں، جو عرفاء ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ پاک کی مراد کیا ہے، اللہ پاک اس سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کی کیا منشا ہے. عوام جو ہے ان آیات سے کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ یا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہوتے. یہ آیات کیا ہے، آیات متشابہات. جیسے آپ قوالی سنتے ہیں نا تو قوالی میں کچھ چیزیں وہ ہوتی جو آپ سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ قوال کیا کہہ رہا تھا، سارے کاما پاگا نہیں سا، اس کی سمجھ آپ کو نہیں آ سکتی، وہ خاص لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آیات محکمات تو ہر ایک کے لیے، مگر آیات متشابہات ہر ایک کے لیے نہیں، کسی کسی کے لیے یا صرف خواص کے لیے، علماء اور عرفاء کے لیے. تیسری قسم کی آیتیں کون سی ہیں؟ آیات مقطعات. آیات بولیے نا، مقطعات یعنی وہ آیات کہ جن کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے حروف کو جن میں پڑھا جاتا ہے. جیسے فرمایا کاف ہا یا عین صاد الف لام میم. یہاں فرمایا ہا میم، ہا کو الگ پڑھا، میم کو الگ کر کے پڑھا. ایسی آیات کو آیات مقطعات کہا جاتا ہے. آیات مقطعات کن کے لیے ہوتی ہیں؟
آیات محکمات عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی۔ آیات متشابہات صرف خواص کے لیے، اور آیات مقطعات نہ عوام کے لیے نہ خواص کے لیے، یہ صرف خاص الخاص یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے، یہی لفظ لے کے آئے، کاف ہا یا عین صاد، ایسے لفظ بولتے رہے، اور آقا علیہ السلام ہر لفظ کے جواب میں فرماتے رہے، علمتو علمتو علمتو، مجھے پتا ہے اس سے اللہ کی مراد کیا ہے، اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے اللہ کی کیا منشا ہے، اس سے اللہ نے کیا کہا ہے۔ جبرائیل نے تھکہار کے عرض کی، یا رسول اللہ میں لانے والا، مجھے تو پتا نہیں اس سے اللہ کی کیا منشا ہے، اس سے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تجھے خبر نہیں ہو سکتی، تجھے نہیں پتہ چل سکتا۔ عرض کی آقا وہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ یہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان راز کی باتیں ہیں، یہ خدا جانتا ہے کہ مصطفیٰ جانتا ہے، یہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان راز ہے۔ ہاں میم سے کیا مراد ہے؟ کوئی اس کا حقیقی معنی جو چاہے کر لے، نہیں بیان کر سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ راز ہے۔ ہاں کچھ علماء کرام نے اشارات دیے کہ شاید اس سے مراد یہ ہو، شاید اس سے اللہ کی غرض یہ ہو، انہوں نے اپنی تحقیق سے، جستجو سے، جد و جہد سے، تگدو سے، ریسرچ سے کام لیا اور سمجھے کہ شاید اللہ پاک شاید یہ کہنا چاہتا ہو۔ جیسے شیخ ابو القاسم قشیری علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہا میم حقیقی مراد تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ جیسے اللہ پاک نے اس دو لفظوں سے دو قسمیں اٹھائی، دو لفظوں سے دو قسمیں اٹھائی۔ وہ فرماتے ہیں ہاں سے قسم اول کا بیان، پہلی قسم اللہ پاک نے اٹھائی، فرمایا ہاں قسم اٹھانے سے کی بات کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں قسم کھا لی، ہم تو قسمیں کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات قسم کھاتا نہیں، وہ ہر قسم کے کھانے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کے لیے جب ہم بات کریں گے ہم کہیں گے اللہ پاک نے قسم ذکر فرمائی، قسم اس نے یاد فرمائی، ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ پاک نے قسم کھا لی ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ ہر قسم کے کھانے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اللہ پاک نے قسمیں دو یاد فرمائی، پہلی ہاں۔ شیخ ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں اللہ پاک یہاں سے قسم اٹھا رہا، کون سی؟ کہ ہاں قسم ہے میرے محبوب مجھے اس حق کی جو حق میرا بندوں پر ہے۔ اللہ پاک یہ بات فرما رہا ہے، قسم ہے مجھے بولیے نا اس حق کی جو حق میرا بندوں پر ہے۔ اللہ کا حق بندوں پر ہے نا، یہ اس کے حق کی ہی علامت ہے کہ وہ کہتا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وہ خالق ہے نا، وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا، وہ مالک ہے، طرح طرح کے احسانات فرمائے، اس کا حق بندوں پر ہو گیا نا۔ جیسے دیکھو نا والدین ہمیں پالتے پوستے ہیں، لکھاتے پڑھاتے ہیں، ان کا ہم پہ حق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے بندوں کو پیدا فرمایا، بندوں پر طرح طرح کی نعمتیں نچھاور فرمائی، تو اس کا حق بندوں پر ہے، اور یہ اس کی حق کی ہی وجہ ہے کہ وہ فرماتا ہے حج کیا کرو، زکات دیا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو۔ فرمایا قسم ہے مجھے اس حق کی جو حق میرا بندوں پر ہے۔ اور میم سے کیا مراد؟ شیخ ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں میم سے وہ دوسری قسم یاد فرما رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فرما یہ رہا ہے میرے محبوب قسم ہے مجھے اس محبت کی جو محبت مجھے اپنے بندوں سے ہے۔ اللہ کو بندوں سے محبت ہے یا نہیں؟ بندوں سے محبت ہے، کیونکہ وہ ان کا کیا ہے؟ خالق، ان کو بنانے والا ہے، ان کو سنوارنے والا ہے، ان کو پیدا فرمانے والا۔ دیکھو نا اگر آپ بریانی بنائیں، کسی اور کو آپ کی پکی ہوئی چیز پسند ہو یا نہ ہو، آپ کو بڑی اچھی لگے گی، آپ کہیں یار چلو آپ کو اچھی لگے گی، مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ آپ نے خود بنائی ہوگی نا۔ یہ مخلوق اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، یہ کسی اور کو اچھی لگے یا نہ لگے، اللہ فرماتا مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے پیار ہے۔ تو فرما رہا قسم ہے مجھے اس محبت کی جو محبت مجھے اپنے ان بندوں سے ہے، اور یہ اس کی محبت کی علامت ہے کہ وہ فرماتا ہے بندو اگر تم میری طرف ایک قدم چلو گے نا تو میں بھی تمہاری طرف ایک قدم چلوں گا، اگر تم میری طرف 2 قدم چلو گے میں بھی تمہاری طرف 2 قدم چلوں گا، اگر تم میری طرف آہستہ آہستہ آؤ گے میں بھی تمہاری طرف آہستہ آہستہ آؤں گا، اور اگر تم میری طرف دوڑ کے آؤ گے میں بھی تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا،
اور اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. تم تنہائی میں کرو گے میں بھی تنہائی میں کروں گا. تم مجلس سجا کے کرو گے میں بھی مجلس سجا کے کروں گا. مگر میری مجلس میں اور تمہاری مجلس میں فرق یہ ہوگا کہ تمہاری مجلس میں بندگان خدا ہوں گے, میری مجلس میں قدسیان فلک ہوں گے. یہ کیا اس کی محبت کی علامت ہے. قسم ہے میرے محبوب مجھے اس حق کی جو حق میرا بندوں پر ہے, اور قسم ہے مجھے اس محبت کی جو محبت مجھے اپنے بندوں سے ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی فرمائی, میرے پیغمبر داؤد ان کو جا کے بتا دے کہ مجھے یہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں, مجھے ان سے بڑی محبت ہے. اور ان کو جا کے فرما دے اگر ان کو خبر ہو جائے کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے, یہ لوگ گھر بار چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جائیں, پاگل ہو جائیں کہ ان سے ان کا رب کتنی محبت کرتا ہے. دو قسمیں فرما لی, پھر تیسری قسم فرمائی بل کتاب المبین, قسم ہے مجھے روشن کتاب کی, یعنی پورے قرآن کی مجھے کیا ہے قسم ہے. یہ قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے. حضور نے فرمایا جو اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے وہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے. تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ پاک سے باتیں کرنا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا, میں نے میرے پاس ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا, میں نے دیکھا گھوڑا ہنہنانے لگا. تلاوت کو میں نے بند کیا, باہر آ کے دیکھا گھوڑا کا ہنہنانا رک گیا. میں پھر تلاوت میں مشغول ہوا, گھوڑا پھر ہنہنانے لگا. 2-3-4 دفعہ ایسا ہو, بالآخر میں نے تلاوت کو چھوڑ کے غور سے دیکھا بھی یہاں کون ہے. میں نے دیکھا ایک بادل آسمان کی طرف جا رہا تھا. اس نے یہ سارا کا سارا ماجرا آ کے آقا علیہ السلام کو سنایا. حضور نے فرمایا جانتے ہو وہ بادل میں کیا چیزیں تھیں, وہ بادل کیا تھا؟ عرض کیا کہ مجھے تو خبر نہیں. فرمایا وہ فرشتے تھے, ملائکہ تھے. تو تلاوت کر رہا تھا, آسمانی کائنات کے فرشتے آئے تھے تیری تلاوت کو سننے کے لیے. اگر تو تلاوت کرتے رہتا, ساری رات تلاوت کرتا رہتا, تو صبح مدینہ پاک کے پاسی اور باشندے جو ہیں اپنی آنکھوں سے آسمانی کائنات کے فرشتوں کو دیکھ لیتے. جب بندہ تلاوت کرتا ہے آسمانی کائنات کے فرشتے اتر کر اس کے آس پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. قسم ہے حبیب مجھے اس حق کی جو میرا حق بندوں پر ہے, اور قسم ہے مجھے اس محبت کی جو محبت مجھے اپنے بندوں سے ہے, اور قسم ہے میرے مصطفیٰ مجھے اس قرآن کی. یہ 3 قسمیں فرما لی. آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے یہ قرآن بابرکت رات میں اتارا ہے. بابرکت رات سے کیا مراد ہے؟ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی, شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہاں بابرکت رات سے مراد آقا علیہ السلام کی شخصیت ہے. ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا. کیا مطلب؟ یعنی اس قرآن کو ہم نے مصطفیٰ کی شخصیت پر اتارا. شخصیت مصطفیٰ میں حضور کی نورانیت بھی آ جاتی ہے, بشریت بھی آ جاتی ہے, اور حقیقت مصطفیٰ بھی آ جاتی ہے. یعنی مصطفیٰ کی ذات پر اس قرآن کو ہم نے نازل کر دیا ہے. اب مجھے ذرا یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے رسول پاک صرف بشر ہے. کچھ کہنے والے کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کیا ہے, نور ہے. مگر یاد رکھ لیں نورانیت یا بشریت یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے 2 جلوے ہیں, مصطفیٰ علیہ السلام کی 2 شانیں, مصطفیٰ علیہ السلام کے 2 لباس ہیں. بشریت اور نورانیت یہ دونوں شانیں مل کر مصطفیٰ کی حقیقت کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتی ہے. بشریت مصطفیٰ کو اس لیے دی گئی تھی تاکہ بشر فیض پا سکے, نورانیت اس لیے دی گئی تھی تاکہ عالم نور فیض پا سکے. اگر نئے بشر ہوتے, صرف بشر ہوتے تو عالم نور میں نہ جا سکتے, اور اگر صرف نور ہوتے اور کچھ نہ ہوتے تو پھر عالم نور کو آگے کراس نہ کر سکتے. بشریت بھی حق ہے, نورانیت بھی حق ہے, مگر یہ 2 مصطفیٰ کی شانیں, مصطفیٰ کی حقیقت نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. دیکھو نا یہ بجلی کی تار ہے, اس کے ساتھ لائٹیں بھی چل رہی ہیں, اس کے ساتھ پنکھے بھی چل رہے ہیں, موٹر بھی چل رہی ہے, کیونکہ یہ سارا کا سارا کچھ کیا ہے, ربڑ.
عقل مند کیا کہے گا؟ نادان، یہ ربڑ تو اوپر ایک کور ہے، اصل چیز تو اس کے اندر ہے، وہ تانبے کی تار ہے۔ کچھ کی نظر اس ربڑ کی تار پہ پڑتی ہے، اس سمجھتے یہ کیا ہے؟ صرف ربڑ ہی ربڑ ہے۔ اور کچھ کی نظر کیا ہے؟ اس کے اندر چلی جاتی ہے، وہ سمجھتے یہ کیا ہے؟ اصل تانبے کی تار ہے۔ مگر جو عارف ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہ تو اصل کیا ہے یہ ربڑ ہے، نہ ہی تانبے کی تار اصل ہے، اصل جو حقیقت ہے وہ تو کرنٹ ہے، جس کے ساتھ پنکھے چل رہے ہیں، جس کے ساتھ یہ پورا کا پورا جو نظام ہے معطر ہے اور منور ہے۔ بھائیو، حقیقت کئی تہوں کے اندر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کو بشریت کا لباس پہنا جاتا ہے، پھر اس کے اندر نورانیت ہوتی ہے، پھر اس کے اندر کئی پردے ہوتے ہیں، اور پھر مصطفیٰ کی شان تو فراون پر حضور نے خود فرما دی، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، ابو بکر میری حقیقت کیا ہے؟ میرے رب کے سوا کوئی نبی پیغمبر رسول بھی جان و پہچان نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے مصطفیٰ کی ذات پہ نازل کیا، اس لیے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ قرآن مصطفیٰ کی عبدیت پر ہم نے نازل کیا تھا۔ ایک تو عالم بشر میں جب مصطفیٰ علیہ السلام آئے تو بشر بن کے آئے تھے نا، مگر مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ مصطفیٰ بھی بشر بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی مصطفیٰ نبی بھی نہیں تھے، ابھی مصطفیٰ صرف عبد تھے۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ حضور نے فرمایا ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، نبی تو میں بعد میں بنا تھا، اس سے لاکھوں اربوں خربوں سال پہلے اللہ پاک نے مجھے اپنے پاس عبد بنا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ لاکھوں سال گزرے، لاکھوں سالوں کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب زمانہ آیا تو حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب ابھی آدم بنائے جا رہے تھے میں اس زمانے میں نبی بن چکا تھا۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، گھڑیاں گزرتی گئیں، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی، مصطفیٰ کو بشریت مل گئی۔ پھر زمانہ گزرا، 40 سال گزرے، وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، مصطفیٰ کو رسالت مل گئی۔ تو بھائیو دیکھو نا، عبدیت والا کون سا زمانہ تھا؟ ابھی مصطفیٰ نبی بھی نہیں بنے تھے، ابھی کیا تھے؟ عبد تھے۔ عبدیت چونکہ پہلے تھی اس لیے ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدیت کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔ عبدیت والے زمانے میں ابھی مصطفیٰ نبی بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی مصطفیٰ بشر بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی مصطفیٰ رسول بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی عبدیت کا زمانہ تھا۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ قرآن ہم نے ابھی مصطفیٰ عبد تھے مصطفیٰ پر نازل کر دیا تھا۔ ہم حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو بشر ہو کر بھی اللہ پاک سے بات نہیں کر سکتے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی کیا مجال کہ اللہ اس سے بات کرے؟ ہم بشر ہو کر بھی اللہ پاک سے کلام نہیں کر سکتے۔ ابھی مصطفیٰ تو بشر بھی نہیں تھے، ابھی تو مصطفیٰ علیہ السلام نبی بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو مصطفیٰ علیہ السلام رسول بھی نہیں بنے تھے، ابھی تو مصطفیٰ صرف عبد تھے۔ قرآن کہتا ہے نزلنا علی عبدنا، یہ قرآن ہم نے مصطفیٰ جب عبد تھے نا مصطفیٰ کی ذات پہ نازل کر دیا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم حضور جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اب ایک آپ کے ذہنوں میں بات آئے گی کہ جب مصطفیٰ صرف عبد تھے، ابھی نبی بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی بشر بھی نہیں بنے تھے، ابھی رسول بھی نہیں بنے تھے، عبدیت مصطفیٰ پر یہ قرآن نازل ہو گیا تھا، تو پھر 22-23 سال تک جبرائیل پھر کیوں آتے رہے اور کیا لے کے آتے رہے؟ جب قرآن مصطفیٰ کی عبدیت میں نازل ہو گیا تھا تو جب مصطفیٰ رسول بن گئے تھے، اس عالم بشریت میں آ گئے تھے، تو پھر جبرائیل 22-23 برس تک کیا کرنے آتے رہے؟ کیا لے کے آتے رہے؟ یاد رکھ لیں، قرآن صرف الفاظ کا نام بھی نہیں ہے، قرآن صرف معانی کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام جب مصطفیٰ عبدیت کے مقام پر فائز تھے
اس زمانے میں اللہ پاک نے مصطفیٰ کو معانی عطا فرما دیے تھے. میرے مصطفیٰ اس لفظ کا یہ معنی ہوگا, اس لفظ کا یہ معنی ہوگا, اس کا یہ معنی ہوگا, اس کا معنی یہ ہوگا. معانی, مطالب, مفاہیم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر مصطفیٰ کو اللہ پاک نے مقام ابدیت پر جب مصطفیٰ فائز تھے عطا فرما دیے. پھر کیا ہوا؟ زمانہ گزرا, مصطفیٰ کو نورانیت مل گئی. پھر زمانہ گزرا, بشریت بھی مل گئی. پھر 40 سال گزرے, رسالت بھی مل گئی. پھر جبرائیل آئے, اور جبرائیل آ کر 22-23 برس تک معنی نہیں, مصطفیٰ کو الفاظ دیتے رہے, الفاظ دیتے رہے. تبھی تو جبرائیل نے کہا حامیم کاف ہا یا عین صاد. آقا علیہ السلام فرما علم تو مجھے پتا ان سے اللہ کی کیا مراد ہے, اس سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے, اس سے اللہ کی منشا کیا ہے, اس سے اللہ کی کیا غرض ہے. کیونکہ معنی پہلے لے کے آئے تھے نا. یہ جو ہے تقریباً بوجدک ضالن فہدا, سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں دال کا ایک معنی پتہ کیا ہے؟ حیران ہونا. کیا معنی ہے؟ حیران ہونا. معنی کیا ہے؟ بوجدک ضالن. محبوب یاد کیجئے جب رب نے تجھے حیران پا لیا تھا, حضور حیران ہو گئے تھے کہ کون سا زمانہ تھا کہ حضور حیران ہو رہے تھے. حیرت مصطفیٰ کی ذات پہ طاری ہو رہی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا, آیات الہیہ آتی, الفاظ آتے, ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی, مطالب, مفاہیم ذہن مصطفیٰ میں آ جاتے. حضور حیران ہو جاتے کس لفظ کا کون سا معنی کروں, کون سا معنی نہ کروں, کون سا معنی منشا الہی کے زیادہ قریب ہوگا اور کون سا معنی منشا الہی کے زیادہ قریب نہیں ہوگا. حضور حیران ہو رہے تھے. تو پھر کیا کیا؟ فہدا. اللہ پاک نے حضور کی ذات کے لیے ہر معنی کا تعین کرتے. میرے مصطفیٰ اس کا معنی یہ فرما لے, اس لفظ کا معنی یہ فرما لے, اس کا معنی یہ کر لے, اس کا معنی یہ کر لے. اس زمانے کی بات کی جا رہی. میرے مصطفیٰ یاد کر, جب قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کے سلسلے میں ہم نے تجھے حیران پایا تھا, تو پھر کیا کیا تھا؟ فہدا. ہم نے تجھے اس حیرت کی کیفیت سے باہر نکال دیا تھا. عزیزان گرام قدر, ابدیت کے مقام پر جب مصطفیٰ فائز تھے, یہ قرآن مصطفیٰ کی ذات کو پر نازل ہو چکا تھا. اور پھر دیکھیے کیا فرمایا, انا انزلناہ. یہاں انزلناہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا. اور وہاں کیا فرمایا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا. ادھر انزلنا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہ قرآن ہم نے نازل کر دیا. اور پہلے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا. نزلنا اور انزلنا میں کیا فرق ہے؟ گرامر کے اعتبار سے انزلنا باب افعال کا صیغہ ہے اور نزلنا باب تفعیل کا صیغہ ہے. باب تفعیل کی یہ خاصیت ہے, اس میں تدریج پائی جاتی ہے, کسی کام کا آہستہ آہستہ ہونا یہ پایا جاتا ہے. اور باب افعال کا خاصہ کیا ہے؟ اس میں کسی چیز کا یک لخت پایا جانا, یعنی یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کوئی چیز یک لخت پائی گئی, یک بارگی پائی گئی. معنی کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو قرآن یک بارگی بھی عطا فرمایا, یک لخت بھی عطا فرمایا, اور مصطفیٰ کی ذات پر یہ قرآن آہستہ آہستہ بھی نازل فرمایا. وہ کون سا زمانہ تھا کہ مصطفیٰ کی ذات پر یہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا؟ اور وہ کون سا زمانہ تھا جب مصطفیٰ کی ذات پر یہ قرآن یک بارگی نازل ہو گیا, آہستہ آہستہ نازل ہوا؟ وہ کون سا زمانہ تھا؟ دیکھیے اللہ پاک نے پہلے پارے میں فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. یہ قرآن ہم نے مصطفیٰ کی ذات پر آہستہ آہستہ اتارا تھا. کب؟ جب مصطفیٰ مقام ابدیت پر تھے. اور مقام ابدیت کون سا تھا؟ جب کوئی بھی نہیں تھا, اکیلے مصطفیٰ تھے. ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے, ابھی ارواح انبیاء بھی نہیں بنی تھی, اکیلے مصطفیٰ تھے. اللہ پاک مصطفیٰ کی ذات پہ قرآن نازل تو کر رہا تھا, مگر آہستہ آہستہ, سلولی سلولی, آہستہ آہستہ. کیوں؟ اور جب شب برات آ گئی, شب قدر آ گئی, اللہ پاک نے یک بارگی مصطفیٰ کو قرآن مجید عطا فرما دیا. ایسا کیوں؟ اس کی سادہ سی مثال دیکھو. آپ سارے بیٹھے ہیں, ایک رش ہے, آپ بھی مجھ سے بات کرنا چاہیں, ادھر سے لوگ بھی مجھ سے بات کرنا چاہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ میں جلدی جلدی باتوں کا جواب دوں گا.
اس کی بات کا جواب دوں تک اس کی بات کا بھی جواب دے لوں, جلدی جلدی بات کر لوں گا نا. اور اگر کیا ہو میرا دوست بیٹھا ہو اکیلا ہو, وہ بھی اکیلا ہو, میں بھی کیا ہوں اکیلا ہوں, اور کوئی ہو ہی نہ, کوئی رش ہی نہ ہو, تو پھر بات کیسے ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ, پھر بات آہستہ آہستہ ہوتی ہے. اللہ پاک نے اس زمانے میں جس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا, ایک مصطفیٰ تھے, مصطفیٰ کی ذات پر قرآن مجید نازل کیا آہستہ آہستہ. کیا مطلب؟ باتیں کی آہستہ آہستہ, آہستہ آہستہ باتیں کی. اور جس زمانے میں انبیاء آ گئے, اولیاء آ گئے, صلحاء آ گئے, عرفاء آ گئے, رش ہو گیا, ادھر والے کہنے لگے ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. انبیاء نے کہا باری طرف ذرا ادھر بھی توجہ فرما لے, اولیاء کہنے لگے باری طرف ذرا ادھر بھی دیکھ, ایک رش ہو گیا. اللہ پاک نے مصطفیٰ کی ذات پر اور مجید نازل کر فرمایا انا انزلناہ, اب قرآن مصطفیٰ ہم تجھ پہ نازل کر رہے ہیں اور تیز تیز نازل فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر, یہ بات بڑی قابل توجہ. جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو رات تھی, نازل ہونا شروع ہوا تھا. انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. اور یہاں فرمایا اس قرآن کو ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا. جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو پھر کیا تھی؟ رات تھی. اور جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا تو پھر رات نہیں تھی, کیا تھا؟ دن تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس قرآن کو ہم نے تم پر مکمل کر دیا. کس دن؟ آج کے دن. کیا مطلب؟ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تاریکیاں تھیں, ظلم و ستم تھا, کفر کی تاریکیاں تھیں, ظلم کے اندھیرے تھے. اور جب قرآن مجید کی تعلیمات مکمل ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ ہر سو مصطفیٰ کے نور سے اجالا ہو گیا. ایک بات اور بھی, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اس کو بابرکت رات میں نازل کیا. کئی مفسرین کرام فرماتے ہیں بابرکت رات سے مراد شب برات ہے. یہ رات جس میں آج ہم بیٹھے ہیں اس رات میں نازل کرتی ہے. پھر سوال ہوا کہ جب اس رات میں نازل کیا, ادھر تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ شب برات میں نازل کیا, اور ادھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. دو باتوں میں ٹکراؤ آ گیا؟ نہیں, ٹکراؤ نہیں ہے. دنیا اوپر نیچے ہو سکتی ہے, اللہ کے اور مصطفیٰ کے فرمان میں ٹکراؤ یا تصادم نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا مطلب ہے؟ ہاں توجیہ ہے, تطبیق ہے. اس طریقے سے ایک وقت تھا اللہ پاک نے یہ سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ, ایک ادارہ اللہ پاک نے بنا رکھا ہے, وہاں پہ لکھ رکھا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سارا قرآن ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک لوح محفوظ ہے, ایک ادارہ, ایک لائبریری ہے, تو اللہ پاک نے سارا لکھ رکھا ہے. پھر کیا ہوا؟ شب برات آ گئی. اللہ پاک نے سارا کا سارا قرآن اس شب برات میں لوح محفوظ سے اتار کر پہلے آسمان پہ نازل فرما دیا. پھر زمانہ گزرتا گیا, گھڑیاں گزرتی گئی, شب قدر آئی. اللہ پاک نے پھر آہستہ آہستہ 22 سال 23 سال کی عمر میں مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس یہ سارا قرآن اتار دیا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا. اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے. دیکھو ہم لوگ لکھتے ہیں نا, کاپی پر لکھتے ہیں, کوئی چیز لکھ لیتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں, تاکہ جب ہم بھول جائیں لکھے ہوئے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ہم لکھتے ہیں کہ ہم بولیے نا, کیونکہ بھول جاتے ہیں. اللہ کی ذات تو بھولنے سے پاک ہے, وہ ذات تو بھولنے سے پاک ہے. تو جب وہ ذات بھولنے سے پاک ہے, اس نے تو اپنے فضل و کرم سے مصطفیٰ کو بھی بھولنے سے پاک پیدا کروایا. میرے مصطفیٰ سنقرئک کا فلا تنسا, ہم تجھے قرآن ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسا, تو کبھی بھولے گا نہیں. حضور خود فرماتے رہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں, مجھے تو اللہ پاک خود بھلاتا ہے. اللہ بلاتا ہے, ہم میں سے ہر شخص کو شیطان بلاتا ہے, مصطفیٰ کو بلاتا خود آتا. کیوں؟ تاکہ مصطفیٰ کا انسان ہونا بھی ثابت ہو جائے, مصطفیٰ کا مخلوق ہونا بھی ثابت ہو جائے, لوگ اس کو خدا نہ سمجھ لیں. تو خیر ہم تو بھولتے ہیں, اسے لکھتے ہیں. اللہ کی ذات تو بھولنے سے پاک ہے. اس نے کیوں لکھا یہ سارا قرآن لوح محفوظ میں؟ کیوں لکھا؟ ہاں, اس نے اپنے لیے نہیں لکھا, انبیاء کے لیے. انبیاء سے تو وہ بات کر لیتا ہے, انبیاء اس سے بات کر لیتے ہیں, وحی آ جاتی ہے. اپنے لیے بھی نہیں لکھا, انبیاء کے لیے بھی اس نے قرآن کی تقدیر نہیں لکھی. کس نے لکھی؟ صرف اولیاء کے لیے, کہ اولیاء صلحاء عرفاء جب میری تقدیر کو پڑھنا چاہیں, میری تقدیر کو بدلنا چاہیں, جب چاہیں
میری لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی الرحمہ، ان کے دو بیٹے ملا طاہر لاہوری کے پاس پڑھتے تھے۔ کن کے پاس؟ یہ لفظ ملا نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے ملا، ملا جامی، ملا علی کاری۔ ملا، ملا کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا علامہ، اور ملا کا معنی ہوتا ہے شیطان۔ ملا طاہر لاہوری بہت بڑے علامہ تھے۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی الرحمہ، جن کی رہائی کے لیے خود رسول پاک علیہ السلام شہنشاہ جہانگیر کے پاس آ گئے۔ ان کے دو بیٹے پڑھ رہے تھے، پڑھتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک روز مجدد الفسانی نے فرمایا، بیٹو میں تمہارے استاد کو تکنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ استاد صاحب تشریف لے آئے۔ حضور سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی الرحمہ نے اپنے بچوں کے استاد کو دیکھا۔ تو ہی بچوں کے استاد کو دیکھا، ساتھ ہی لوح محفوظ کو پڑھ لیا کہ یہ جنتی نہیں، یہ تو جہنمی ہے۔ استاد صاحب چلے گئے۔ مجدد پاک نے فرمایا، بیٹو بڑی عجیب بات ہے، تمہارے استاد ہیں بہت بڑے علامہ فہامہ، مگر ان کی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ لوح محفوظ پہ میں نے خود پڑھ لیا کہ جہنم میں جائیں گے۔ بچوں نے کہا جی بابا جیسے تیسے بھی ہمارے استاد گرامی ہیں، تو آپ کے بچوں کے استاد نا، آپ کچھ کیجیے تاکہ ہمارے استاد جہنم میں نہ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ حضور سیدنا مجدد الفسانی نے پھر دوبارہ دیکھا، فرمایا بیٹو یہ تقدیر بدل نہیں سکتی ہے، اس نے ایسا ہی اینڈ میں کوئی ایسا عمل کرنا ہے جس کی بنا پہ اس نے جہنم میں چلے جانا۔ بچے مچل گئے، بابا جی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان ہے آپ اس لکھے ہوئے کو بدلوا بھی سکتے ہیں، کچھ کیجئے۔ قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے کہ مجدد پاک کے بچوں کا استاد جہنم میں چلا گیا۔ حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی الرحمہ مراقبے میں پڑ گئے، چونکہ آج 11ویں بھی ہے نا، اس لیے میں یہ بات خاص طور پہ کر رہا ہوں۔ مراقبے میں پڑ گئے، کافی دیر غور خوض کرتے رہے۔ کافی دیر کے بعد دل میں خیال آیا کہ حضور سیدنا غوث العظم کا فرمان ہے کہ میری دعاؤں سے اللہ پاک نہ بدلنے والی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ بس دل میں خیال آنا تھا، ہاتھ اٹھا لیے، عرض باری تعالیٰ تجھے عبد القادر جیلانی کا واسطہ دیتا ہوں جن کے صدقے سے تو نہ بدلنے والی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ پر یہ دعا کرنا تھی۔ فرمایا بیٹو پہلے تو میں نے پڑھا تھا نا، اب تم بھی پڑھ لو۔ شقی بدبخت جہنمی نہیں لکھا ہوگا، اب سعید نیک بخت جنتی لکھ دیا گیا ہے۔ یہ لوح محفوظ اللہ پاک نے اپنے لیے نہیں، انبیاء کے لیے بھی نہیں، صرف اور مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کے لیے لکھ رکھی ہے کہ مصطفیٰ کی امت کے اولیاء جب چاہیں تقدیر کو پڑھنا چاہیں، تقدیر کو بدلنا چاہیں تو بدل لیا کریں اور پڑھ لیا کریں۔ اور پھر دیکھو یہ وہ خاص عظیم الشان رات، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے آنا ہے اس کے آنے کا فیصلہ، اور جس نے اس سال جانا ہوتا ہے اس کے جانے کا فیصلہ بھی اس رات کو کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ شادیوں میں اپنی خوشیوں کی تقاریب میں مست ہوتے ہیں، مگر اس رات فیصلہ ہو جاتا کہ اس شخص نے اس سال یعنی آئندہ سال اس رات کے آنے سے پہلے مر جانا ہے۔ اور پھر یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس رات اللہ پاک کی طرف سے نداؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نداؤں کا سلسلہ ہے، کو بخشش چاہنے والا ہے، کو نجات کو طلب کرنے والا ہے، کو رزق کی وسعت چاہنے والا۔ یہ نداؤں کا سلسلہ تو آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، مگر آگے پیچھے ان عام راتوں میں آدھی رات کے گزر جانے کے بعد ہوتا ہے، مگر جس دن شب برات ہونی ہوتی ہے اس دن سورج غروب بعد میں ہوتا ہے، مگر نداؤں کا سلسلہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ آگے پیچھے یعنی عام راتوں میں نداؤں کا جو سلسلہ ہے آدھی رات کو جو شروع ہوتا ہے، کون شروع کرتے ہیں؟ ملائکہ، فرشتے آ کے آوازیں دے رہے ہیں، کو بخشے جانے والا ہے، کو نجات کو حاصل کرنے والا ہے، کو رزق کی وسعت کو اور ترقی کو چاہنے والا۔ یہ ندائیں کون کر رہے ہوتے ہیں؟ فرشتے، مگر اس رات فرشتے نہیں، خود اللہ پاک آسمان اول پر جلوہ فروز ہو کر خود ندائیں کرتا ہے، اور پھر یہ ندائیں صبح کی اذانوں تک جاری و ساری رہتی ہیں۔ اور آخری بات نزہۃ المجالس میں، یعنی یہ واقعہ یہ حکایت کا بہت مشہور ہے اور آپ نے کئی دفعہ سنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک حیرت انگیز پتھر کو دیکھا جو چمکدار تھا، تعجب کا تحیر کا حیرت زدگی کا اظہار کیا، عرض کے باری تعالیٰ یہ تو عجیب پتھر ہے، اس کے اندر بڑی چمک ہے، تمازت ہے، ضوء ہے، روشنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ اسی پر تعجب کر رہا ہے؟
اس سے بڑھ کر تجھے تعجب خیز اور حیرت انگیز چیز نہ دکھلا دوں کہ باری تعالیٰ دکھلا دے. پتھر کو اللہ پاک نے پھاڑ دیا. جب پتھر پھٹا اندر ایک عبادت گزار محب عبادت. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص محب عبادت ہے. اس سے پوچھا بھئی تو کتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے 400 سال گزر گئے تنہائی میں بلا بغیر ریاکاری کے دین دکھلاوے کے یہاں تنہائی میں عبادت کرتے ہوئے 400 سال گزر گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں خیال کیا یہ تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے کہ جس نے تنہائی میں چھپ چھپا کر 400 سال تک عبادت کر لی. اس سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ بس اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ انتظار کر، ایک امت مصطفیٰ آنے والی ہے. اس امت کو یوں تو میں بڑی بڑی عظیم الشان راتیں عطا کروں گا. ان راتوں میں ایک رات ایسی بھی عطا کروں گا جس رات کو وہ شب برات کہیں گے. اس رات کو جو شخص 2 رکعتیں ادا کرے گا اس کی 2 رکعتیں ایک طرف، اس کی 400 سالہ عبادت بھی ایک طرف، اس کی 2 رکعتیں پھر بھی بڑھ جائیں گے. بھائیو یہ وہ عظیم الشان رات ہے. یہ رات اللہ پاک انہی کو عطا فرماتا ہے جن کو اللہ پاک نے شب قدر عطا فرمانی ہوتی ہے. یہ رات ان خوش بختوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جن کو اس نے شب قدر سے نوازنا ہوتا. وہ کیسے؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. جب شعبان سارا حضور کا مہینہ ہوگا، شعبان کے دن بھی مصطفیٰ کے ہو گئے، شعبان کی راتیں بھی مصطفیٰ کی ہو گئی، تو پھر یہ شب برات بھی مصطفیٰ کی رات بھی نا. اور شب ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ماہ رمضان کے سارے دن اللہ کے ہو گئے، ساری راتیں بھی اللہ کی ہو گئی، تو شب قدر بھی تو اللہ کی ہو گئی نا. تو مطلب کیا ہوگا کہ شب برات مصطفیٰ کی رات ہے، شب قدر خدا کی رات ہے. اور آپ جانتے جس کو مصطفیٰ مل جائے اس کو خدا بھی مل جاتا ہے. تو گویا جس کو شب برات مل جائے اس کو پھر شب قدر بھی نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس رات خاص طور پہ عبادت کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.